السلام علیکم NTN نیوز کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پلوش شاہ محمود۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو کہ امریکی صدر کو لکھے گئے خط کے حوالے سے 54 امریکی ارکان کانگریس نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط میں PTI رہنما کی فوری گرفتاری کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ پاکستان کے اہم سیاسی جماعت PTI کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف ریاستی حربوں کے باوجود PTI امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ امریکی ارکان کانگریس خط میں تحریر کیا گیا کہ الیکشن میں خدشات سے متعلق رپورٹس کو حکومت نے شائع ہونے سے روکا۔ پاکستان میں الیکشن کے بعد عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی گئی۔ پاکستان کے مقبول ترین رہنما کو مسلسل پابند سلاسل رکھنا سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ شاہ محمود، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کی فوری گرفتاری کے لیے فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو حکمت عملی اپنانے کا بھی کہا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ امریکی ارکان کانگریس سے خط لکھوانا گولڈ سمتھ فیملی کی ہی کارستانی ہے۔ اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی PTI کو رہا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق PTI رہنماؤں کی رہائی کے لیے امریکی ارکان کانگریس کے خط پر سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، ارکان کانگریس سے بائیڈن کو خط کس نے لکھوایا اور کیا مقصد ہے سب جانتے ہیں۔ کیا امریکی کانگریس کا فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر بھی خط لکھا؟ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا تاکہ بانی PTI کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ پاکستان میں PTI کی فنڈنگ کے کروڑوں امریکہ میں لابسٹ پر خرچ ہو رہے ہیں۔ PTI کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈال کر بانی کو رہا کرائیں۔ عدم اعتماد کے وقت PTI کہتی تھی کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم غلام نہیں ہیں۔ PTI نے امریکہ پر ہی اپنی حکومت گرانے کی سازش کا الزام لگایا تھا اور آج PTI لابسٹ کے ذریعے اس پر ہی امریکی حکومت کو خط لکھوا رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے PTI رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور کی CCTV فوٹیجز موجود ہیں۔ عطا تارڑ نے سانحہ 9 مئی اور CCTV شواہد سے متعلق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 9 مئی کے حوالے سے حملوں کے حوالے سے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ تحریک انتشار کے لوگ اور بانی چیئرمین PTI رٹ لگائے رہے تھے کہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ ایک جماعت نے منظم سازش کے ذریعے 9 مئی کے حملے کیے۔ تحریک انتشار کے سرکردہ رہنما 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ PTI عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئیں۔ PTI نے حساس تنصیبات پر حملے کیے، شہداء کی یادگاریں مسمار کی۔ 9 مئی کے حوالے سے PTI رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے حملے میں 7 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ ٹی ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے قلات کے علاقے جوہان میں شاہ مردان چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ حملے میں زخمی ہونے والوں اور شہداء کی لاشوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قلات میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے۔ نواز شریف اپنی بیٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ لندن میں وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ روانگی سے قبل انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کا کہنا تھا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے۔ صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا، احتجاج کی کال دینے والے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ IG پنجاب عثمان انور نے ملک میں دہشت گردی کی حالیہ واقعات کے پیش نظر پنجاب میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے IG پولیس پنجاب عثمان انور سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کرے۔ پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ گورنر پنجاب نے اس بات پر زور دیا کہ تھانہ کلچر تبدیل ہونا چاہیے۔ پولیس کو حقیقی معنوں میں عوام کا مددگار ہونا چاہیے۔ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کا قیام ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
ANP کے رہنما اور سابق سینیٹر الیاس احمد بلور انتقال کر گئے۔ الیاس بلور کی نماز جنازہ کل دوپہر 2 بجے پشاور کے وزیر باغ میں ادا کی جائے گی۔ الیاس احمد بلور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ مرحوم ANP کے رہنما غلام احمد بلور اور بشیر احمد بلور کے بھائی تھے۔ غلام احمد بلور کا کہنا ہے کہ الیاس احمد بلور کئی ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے الیاس احمد بلور کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ صدر مملکت نے مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ورثہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اور کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، آسٹریلیا نے پاکستان کو دوسرے T20 میچ میں 13 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 2-0 سے جیت لی۔ آسٹریلیا کی جانب سے دیے گئے 148 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان 134 رنز ہی بنانے میں کامیاب ہوئی۔ قومی ٹیم کی جانب سے صرف عثمان خان اچھی کارکردگی دکھائی اور 38 گیندوں پر 52 رنز کی شاندار اننگ پیش کی۔ کپتان محمد رضوان 16، بابر اعظم 3، صاحبزادہ فرحان 5، سلمان آغا 0، عباس آفریدی 4 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے 4، عباس آفریدی نے 3 جبکہ سفیان مقیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا کے جانسن نے تباہ کن بولنگ کی اور 5 پاکستانی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایڈم جمپا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا 16 خواتین کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان۔ اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔ کپتان فاطمہ ثنا اور وکٹ کیپر بیٹر منیبہ علی کی A کیٹیگری میں ترقی۔ سپنر سعدیہ اقبال عمدہ کارکردگی کی بنا پر ہی B کیٹیگری میں شامل۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں 3 نئی انٹریز گلفروزہ، رامین شمیم اور تسمیہ رباب شامل ہیں۔ PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد کہتے ہیں کہ جو کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہیں وہ سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیپرا میں بجلی 1 روپے 1 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست جمع۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں درخواست جمع کرائی۔ نیپرا کے مطابق CPPA کی درخواست پر سماعت 26 نومبر کو ہوگی۔ درخواست میں کہا گیا کہ اکتوبر میں 9 ارب 98 کروڑ یونٹ بجلی فروخت ہوئی ہے۔ اکتوبر میں فی یونٹ بجلی پیداوار پر فیول لاگت 9 روپے 26 پیسے رہی۔ درخواست میں کہا گیا کہ اکتوبر میں فی یونٹ فیول لاگت کا تخمینہ 10 روپے 27 پیسے لگایا تھا کہ الیکٹرک صارفین پر درخواست کے فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا۔ 12,970 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولیوں کو انفورسمنٹ اور انتظامی اقدامات سے بہتر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پرائمری سرپلس کا ہدف کامیابی سے پورا کیا۔ نیشنل فسکل پیکٹ کو کابینہ نے منظور کیا۔ اب NFC پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ فسکل پیکٹ کی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کا خصوصی طور پر مشکور ہوں۔ جب بھی قومی مفاد کا معاملہ ہوا تو KP کو سب سے آگے پایا۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان سے 12 سے 15 نومبر تک مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ نجی شعبے کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ حکومت ٹیکس دہندگان شعبوں سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ مشن چیف نیتھن پورٹر بولے، مذاکرات کے لیے پاکستانی حکام کا رویہ بڑا حوصلہ افزا اور معاون تھا۔ حالیہ بات چیت IMF کی 6 ماہی جائزے کے لیے ہوئی۔ پاکستان سے مذاکرات مجموعی طور پر مثبت رہے۔ IMF کا وفد آئندہ سال 2025 کی پہلی سہ ماہی میں پھر پاکستان کا دورہ کرے گا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔